السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ایک میتھڈ ہے۔ دنیا کے انسانوں میں آنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو معبود کہتے ہیں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی۔ محمد رسول اللہ طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیارے نبی کے طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو انجام دینے کے لیے اور اچھے سے اچھی عبادت کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں رکھی ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز سے پہلے ہم نے وضو کیا، وضو سے پہلے ٹوائلٹ گئے تھے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، اس سے پہلے ہم نیند کی حالت میں تھے۔ آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو پہلے ضرورت سے فارغ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وضو بناتا ہے، پھر نماز کا نمبر ہے۔ تو حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ نماز کے بغیر جنت کے دروازے نہیں کھلتے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اسی طریقے سے وضو نماز کی کنجی ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھ لوں گا، رات میں سوتے وقت میں 2 وضو بنایا تھا، ایک وضو تو میرے سونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا، دوسرے وضو سے میں فجر پڑھ لوں گا، تو کیا بولیں گے؟ اسے پاگل بولیں گے۔ اگر کوئی آدمی ایک وقت میں 2-3 مرتبہ وضو بنا لے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے اور یہ بولے کہ صاحب میں تو 2 وضو بنایا تھا، ایک وضو ٹوٹ گیا، دوسرا وضو تو باقی ہوں گا نا، اس سے میں نماز پڑھ لوں گا، تو لوگ اسے پاگل بولیں گے۔ کیونکہ بغیر پاکی کے، بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہذا وضو کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ وضو کیسے کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض کا بیان قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا۔ 4 چیزیں وضو میں فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے جاؤ، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھل لو، دونوں ہاتھوں کو دھل لو کوہنیوں تک، سر کا مسح کر لو اور پیروں کو دھل لو۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی کی پاکیزہ تعلیمات میں اور آپ کی پیاری سنتوں میں ہم کو سمجھ میں آئی کہ وضو بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ تو وضو کے 4 فرائض ہے، اس کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اگر آدمی فرصت میں ہے
تو اس کے علاوہ وضو میں 17 سنتیں بھی ہیں۔ ہاتھ دھونا ہے تو ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیوں کو اچھا سا خلال کر لینا ہے، ایک انگلی میں دوسری انگلی ڈال کر۔ اگر انگوٹھی ہے کسی کے انگلی کے اندر، انگوٹھی کو حرکت دے دینا تاکہ انگوٹھی کے نیچے کی کوئی چیز سوکھی نہ رہے۔ اور چہرہ دھلیں گے، داڑھی بھی ہے، اندر پانی جائے گا یا نہیں جائے گا نہیں معلوم، چھوٹی اگر داڑھی ہے تو اندر پانی پہنچانا، بڑی اگر داڑھی ہے، بعض لوگوں کو بڑی گھنی داڑھی ہوتی ہے تو اس طریقے سے خلال کرنا 2 سے 3 مرتبہ طریقہ ہے اس کا۔ اللہ نے فرمایا کہ سر کا مسح کرو، سر یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا کہ سر کا مسح کیسا کرنا ہے، کانوں کا مسح کیسا ہوتا ہے، گردن کا مسح کیسا ہوتا ہے۔ تو سارے طریقے اسلام کے اندر پہلے سے بتا دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے بتائے گئے تاکہ آدمی اچھے سے اچھی عبادت کر سکے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اصل عبادت ہے، الا لیعبدون، اللہ کو پہچاننے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے۔ تو عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ جتنا جس کا اچھا وضو ہوگا اس کو نماز میں اتنا ہی اچھا دل لگے گا۔ جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، جس کی نماز اچھی اس کی دنیا بھی اچھی اور اس کی آخرت بھی اچھی۔ تو جس طریقے سے نماز کے اچھے ہونے کے لیے وضو کا اچھا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے عبادتوں کے اچھے ہونے کے لیے عقیدوں کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں وہ چیزیں جو انسان کے دل سے ریلیٹڈ ہے، انسان کی تھاٹ کا، انسان کی سوچ کا اس سے تعلق۔ عقیدے کا مطلب جو چیزیں انسان کے دل سے متعلق ہے۔ جس انسان کا عقیدہ جیسا ہوگا اس کا عمل ویسا ہوگا۔ اسی لیے اسلام میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے بار بار شاید سنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ آپ کے چپل کی پٹی ٹوٹ گئی، آپ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ میرے چپل کی پٹی ٹوٹ گئی، آپ اس کو بنانے کا انتظام کر دیجئے۔ سوچنے والی بات ہے کہ چپل کی پٹی موچی کے پاس بنتی ہو، برابر۔ اگر آپ دعا کریں گے تو آسمان سے فرشتہ تو نہیں آتا نا اس کو بنانے، آتا کیا؟ نہیں آتا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ موچی کے پاس لے جاؤ، وہ اس کو کوئی کریم وغیرہ لگا دے گا، اس کو جوائنٹ کر دے گا یا کیلا وغیرہ مار دے گا یا سی دے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کا حل نکلے گا، مگر موچی کے پاس نکلے گا حل اس کا۔ لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ موچی کے پاس بعد میں جاؤ، پہلے اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے چپل کی پٹی ٹوٹ گئی، آپ اس کے بننے کا انتظام کر لیجیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ چپل سب سے زیادہ گھٹیا چیز ہے۔ اگر کسی کی چپل 1 لاکھ روپے کی ہے تو کوئی آدمی سر پہ رکھ لیتا کیا؟ اس چپل 1 لاکھ کی ہو یا 10 لاکھ کی ہو، وہ پیروں میں ہی رہنے کی چیز ہے، وہ سب سے گھٹیا چیز ہے۔ وہ کوئی اس کو تاج بنا کے سر پہ نہیں رکھتا چپل کو۔ تو گھٹیا چیز، اور سب سے زیادہ گھٹیا چیز کے ٹوٹنے پر آدمی اللہ کو یاد کر رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ بندہ اللہ سے جڑ کے رہے۔ جب گھٹیا سے گھٹیا دنیا کی چیز کے ٹوٹنے پر بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے تو پھر بڑی بڑی چیزوں کے نقصان ہونے پر اللہ سے کیوں نہیں مانگے گا؟
تو نبی یہ چاہتے تھے کہ بندے کا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے کبھی خراب نہ ہو، چاہے کیسی بھی ہو وہ چیز۔ اسی لیے ہر چیز میں پہلے اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جاتی ہے تو ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں باریکی سے اگر ہم سوچیں گے، تھوڑا دماغ لگائیں گے، تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی نے ہمارے عقیدے کو بچایا۔ اگر چپل ٹوٹنے پر ہم اللہ کو مانگے بغیر موچی کے پاس چلے جاتے تو پھر انسان کو عادت لگ جاتی کہ ہر چیز میں وہ اللہ سے پہلے بندوں کے پاس چلے آتا۔ تو پہلے عادت یہ ڈالی گئی ہے کہ آپ پہلے اللہ سے مانگو، اس کے بعد دوسرے کام کرو۔ ہر چیز پہلے اللہ سے مانگو، اس کے بعد دوسرے کام کرو، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے عقیدے سے ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ذات، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی سے کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی ہوتا۔ اگر اللہ چاہیں گے تو ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن اللہ کی چاہت یہ تھی کہ نہیں جلانا، آگ نہیں جلائی۔ ایک بزرگ تھے ہمارے نبی کی امت میں، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک دفعہ ان کو بھی آگ میں ڈالا گیا کسی وجہ سے، آگ نے ان کو بھی نہیں جلایا، لیکن اگر میں اور آپ آگ میں کود جائے تو جلا دے گی آگ۔ کیوں؟ یہ چیزیں انسان کے عقیدے کے اوپر بھی تو ڈیپینڈ کرتی ہے نا۔ عقیدہ جیسا ہوگا ویسا ہوگا آدمی کا۔ ایک چھوٹا بچہ ملا تھا کئی سال پہلے، اس بچے کے گلے میں تعویذ تھی اور بالکل دبلا پتلا بچہ۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ تعویذ کیوں ڈالے؟ بولنے لگا کہ موٹا ہونے کے لیے ڈالا ہوں تعویذ، دبلا ہونا، موٹا ہونے کے لیے تعویذ ڈالا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ کب سے ہے تعویذ؟ بولے 8 مہینے ہوئے ڈال کے۔ تو میں نے کہا کہ 8 مہینے میں کتنا وزن بڑھا آپ کا، کتنے موٹے ہوئے آپ؟ بولنے لگا کہ اب تک تو نہیں ہوئے لیکن آئندہ ہوتے۔ یقین ہے اس کو تعویذ سے موٹے ہونے کا۔ اب چھوٹی جان ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے، ماں باپ نے اس کو جیسا کہہ دیا ہوگا ویسا اس نے بھروسہ کر لیا۔ یہی چیزیں تو ہے جو عقیدہ بن جاتی ہے آدمی کے اندر۔ بچپن سے ماں باپ بچوں کو جو راستہ بتاتے ہیں بچے اسی ٹرک پر چلتے ہیں۔ اب بڑا ہونے کے بعد اس بچے کے ذہن میں یہی رہے گا کہ تعویذ ڈالنے سے آدمی موٹا ہوتا، بھلے ہی حقیقت اور ریالٹی اس کے علاوہ رہتی۔ تو عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے، آدمی کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے بارے میں یا نبی نے جو چیزیں بتائی ہیں اس سلسلے میں آدمی کا عقیدہ کھرا کھرا ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آدمی کا عقیدہ صحیح ہے اس وقت تک ساری چیزیں صحیح۔ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ رہنے والے آزو بازو میں ہمارے پڑوسی برادران وطن، ان بیچاروں کو آپ نے دیکھا ہوگا پتھر سے وہ اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم ان سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتے ہیں، ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتے ہیں۔ یہ سب عقیدے کی چیزیں ہیں۔ آدمی کا عقیدہ جہاں سے ہونے کا ہوتا ہے آدمی کو وہاں سے وہ چیزیں مل جاتی، ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کو ویسا دے دیتا ہوں۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور زندگی کے اندر ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ نہ بگڑنے پائے، کیونکہ اگر آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو آدمی اس حال میں نماز نہیں پڑھتا۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کا عقیدہ خراب ہو جائے اس کے بعد آدمی کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کر لے، کتنی ہی تہجد کی نمازیں کیوں نہ پڑھ لے، پھر آدمی کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عمل کے قبول ہونے کے لیے
عقیدے کا صحیح ہونا یہ شرط رکھی، اور یہ چیزیں بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ آج کل نئے نئے فتنے، نئی نئی جماعتیں، نئے نئے خیالات والے لوگ مارکیٹ میں بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، اور سب کا کام مسلمانوں کی سب سے بڑی پراپرٹی، مسلمانوں کی دنیا کی سب سے بڑی دولت، ایمان کو خراب کرنا ہے سب کا کام۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کا عقیدہ چھینا جائے، ان کا ایمان چھینا جائے، بس ہماری اسی چیز سے ان کو دلچسپی۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو ایمان اللہ تعالیٰ نے ہم کو بغیر مانگے کے دے دیا، اللہ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں پیدا کیا، اسلام کی گودوں میں ہماری پرورش ہوئی، ہماری تربیت ہوئی، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح عقیدہ دے دیا، تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی کے ہر عمل میں اپنے عقیدے کو بچائیں۔ آدمی کے پاس اگر صحیح علم ہوگا نا تو آدمی کبھی بھٹکتا نہیں، گمراہ نہیں ہوتا، لیکن مصیبت اس وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی کو صحیح نالج نہیں ہوتا، دین کا علم نہیں ہوتا، تو پھر آدمی ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے نندیال کرنول کا راستہ کون سا ہے، آپ سیدھا جائیں گے، لیکن ایک آدمی کو معلوم نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ گوگل کے اوپر جو ہے سرچ کرے گا، گوگل میپ پر، اب اس میں ادھر کی گلی ادھر کی گلی، اب پورے گلیاں ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہو، راستہ نہیں معلوم ہے۔ اب وہ گوگل کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، اپنا رہبر بنایا ہوا ہے، تو اب یہ گھمائیں گے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ان کا کام ہی ہے گھمانا۔ ان کو کیا معلوم کہ آپ 2 ویلر سے ہے یا 4 ویلر سے ہے، ان کو کیا معلوم کہ آپ کو جو ہے بغیر ٹرافک والے راستے سے لے کر جانا ہے یا ٹرافک والے راستے سے۔ تو ایک چھوٹی سی چیز کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے اگر ہمیں وہ چیز کا علم ہوتا ہے تو ہم صحیح وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین کا بھی معاملہ ہے، دین کے بارے میں صحیح عقیدے کا اگر علم ہے تو آدمی پھر عقیدے سے ہٹ کے کام نہیں کرتا۔ اور اس وقت جتنے بھی جاہل امت کے اندر دینی رہبر بنے ہوئے، میرے جملے پر غور کریں آپ، جتنے بھی جاہل امت کے اندر دینی رہبر بنے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی ہے امت کے عقائد کو خراب کرنا۔ اگر آپ ڈرائیور صاحب کے ہاتھ میں گاڑی دیں گے تو وہ صحیح چلائیں گے، اور اگر گاڑی آپ ڈرائیور کے ہاتھ میں نہ دیں تو کیا کرے گا؟ وہ برباد کرے گا گاڑی۔ یہ قریشی جو ہوتا ہے بکرے کا گوشت مارنے والا، جو ایکسپرٹ قریشی ہوتا ہے، قصاب ہوتا ہے، وہ تو زبردست پہلے تو ڈریسنگ کرے گا، پھر اس کے بعد ہر چیز کو الگ الگ کاٹے گا۔ اور اگر ہم جیسے نئے آدمی کو اگر آپ چاقو پکڑا دے اور کہہ دے کہ یہ بکرا ہے، آپ اس کو ختم کرو، جہاں سے آئے گا وہاں سے کاٹ ڈالے گا وہ۔ یہی مسئلہ جو ہے ان لوگوں کا ہے۔ اگر آپ دین کا علم رکھنے والے علماء سے، مفتیان کرام سے اگر آپ اپنا ریلیشن رکھیں گے تو ہر چیز کے بارے میں آپ کی رہبری کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ کون سی چیز کیسی کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ جاہلوں کے چکر میں جاؤ گے تو پھر تو وہ اپنی منمانی، بس اس کو ہی نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ قادیانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، مرزا غلام احمد قادیانی، آج سے تقریباً 125 سال پہلے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کمبخت نے، اپنے آپ کو نبی کہتا تھا۔ تو اس کے بارے میں مشہور ہے، مشہور کیا اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ بھی حیرت کریں گے، وہ جملہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے لکھا کہ میرے خواب میں اللہ تعالیٰ آ کے میرے ساتھ وہ کام کرے جو کام ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی جہالت کی بات؟ اچھا، اسی پہ بس نہیں ہوا معاملہ، اور آگے سنو۔ میرے خواب میں اللہ تعالیٰ آ کے میرے ساتھ وہ کام کرے جو کام شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں پریگننٹ ہوا، پھر وہ پریگننٹ سے میرے کو مچ پیدا ہوا، انہوں پریگننٹ ہوئے اور وہ پریگننٹ سے انہوں ہی پیدا ہوئے۔ اب اس کو کیا بولیں گے آپ؟ حولہ بولیں گے، بیوقوف بولیں گے، جاہل بولیں گے، کیا بولیں گے آپ؟ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر ہمارا اگر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اس کو بولے گا پاگل ہو گیا کیا، کیسی باتیں کر رہا، لیکن کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں۔
لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں دیوانے بن کے لاکھوں کی تعداد میں. امریکہ میں، لندن میں، یورپ میں رہنے والے بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے بھی اس کے دیوانے بنے ہوئے. ان کو یہی نہیں معلوم سائنٹیفکلی کہ بھائی ایسی بیوقوفی کی باتیں کرنے والا کیا نبی ہو سکتا ہے. نبی کی زبان سے کتنی پیاری باتیں نکلتی ہیں. اور نبی تو آخری نبی ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے بعد قیامت میں کوئی نیا نبی آئے گا ہی نہیں. لیکن لوگ ایسے بیوقوفوں کو بھی نبی مان کے چل رہے. یہی حال آج کل جو ہے وہ ایک نیا فتنہ چل رہا ہے حیدرآباد کا، فیاض بن یاسین. عملیات کی لائن سے لوگوں کے اندر میموری بابا بھی بولتے ہو، لوگوں کو میموری دے رہا، سنتے رہو میموری. اب لوگ سن کے دیوانے بنتے جا رہے. ارے فائدہ ہو رہا، کیا فائدہ ہو رہا؟ چیلنج ہے میرا، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کچھ فائدہ ہو رہا. اور وہ ایسی جہالت کی باتیں کر رہا ہے لوگوں کے سامنے. ابھی کل ایک آڈیو سن رہے تھے ہم اس کا، اس میں وہ بول رہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. بھائی یہ جو دعویٰ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یہ دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتے ہیں. پیغمبر کے علاوہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو ان کھلے لفظوں میں اپنے نبی اور اپنے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. ایک جگہ اس نے وہ بھی کہہ دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. ایک جگہ اس نے کہا کہ میں لوگوں کے دلوں سے مہر نکالتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے مہر لگا دیتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں بعض گناہوں کے نتیجے میں. بعضوں کے کانوں پر اللہ مہر لگا دیتے، دین کی بات سننے کے باوجود بھی پڑھنے نہیں پڑتی. بعضوں کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا رہتا ہے، دین کی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. تو مہر لگانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور دلوں سے مہر کو ہٹانا بھی اللہ کا کام ہے. اور یہ صاحب بول رہے ہیں کہ میں دلوں سے مہر کو ہٹاتا ہوں. ظاہر بات ہے کہ ان جو باتیں بول رہا ہے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. لوگ فالو ہو رہے اس، اور ایسا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آپ ہی سب کچھ ہے ہمارے. بھئی یہ بات تو ایک مسلمان صرف اللہ کے بارے میں ہی بول سکتا ہے کہ آپ ہی سب کچھ، آپ سے ہی میرے کام بنتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے ہی جیسے انسان کے بارے میں اگر یہ بات بولنے لگے تو شرک تو اسی کو کہا جاتا ہے نا. شرک تو اسی کا نام ہے. عملیات کی لائن سے لوگوں کو کچھ سننے کے لیے پہلے میموریاں دیتا تھا، اور اب کیا کر رہا؟ اس کے جو کسٹمر اس سے جو فون پر بات کرتے ہیں ان باتوں کو ریکارڈ کر کے باضابطہ میموریوں میں بھر بھر کے لوگوں کو دے رہا. سنو. اس کا مقصد کیا ہے سنانے کا؟ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دیکھو لوگ مجھے کتنا فالو کرتے ہیں، لوگ مجھے کتنا مانتے ہیں. وہ جاہل لوگ ہیں. اسی لیے دنیا کے اندر کسی آدمی کے پیچھے اگر پبلک زیادہ جا رہی ہے تو اس کے اتھینٹک ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ اگر آپ کو فالو کرتے ہیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ واقعی اچھا آدمی ہے بھائی. اسی لیے پڑھے لکھے لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں. ورنہ ان بھکت تو ہر جگہ ہے نا. آج کل ان بھکت تو ہر جگہ ہے. ہمارے استاد ایک بات کہتے تھے، وہ بات اور اس کے ساتھ ایک دو تین باتیں بتا کے بات کو ختم کر لیں گے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ آج کا زمانہ ایسا ہے، اگر آج کے زمانے میں کوئی آدمی بولے میں خدا ہوں، اس کے بندے مل جاتے مارکیٹ میں. اگر آج کے زمانے میں کوئی یہ بولے میں نبی ہوں تو اس کو ماننے والے اس کے امتیاں بھی مل جاتے. اگر آج کے زمانے میں کوئی یہ بولے کہ میں امامت کے مرتبے پر ہوں تو اس کو بھی ماننے والے مل جاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندہ تشریف لائیں گے. آج کل کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، لوگ مان رہے ہیں ان کو بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے، ابھی آئے نہیں وہ لوگ. بعض لوگوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. کل مرکز میں بیان تھا تو میں بتا رہا تھا اس وقت ایران کی جیلوں میں 578 لوگ 578 لوگ جو ہے ایران کی جیل میں قید ہے. جرم کیا ہے؟
سب کا دعویٰ ایک ہی ہے کہ میں مہدی ہوں. ارے مہدی تو ایک ہی ہوں گے. ایک ہی ملک کی جیلوں میں اتنے لوگ مہدی ہونے کے دعوے کے اندر قید ہے تو کتنے لوگ مہدی بنیں گے؟ دعویٰ ہو رہا لوگوں کا اور مان رہے بھی لوگ ان کو. لوگ مان رہے بھی ایسے لوگوں کو. اسی لیے آپ دیکھو پاگلوں کی کمی نہیں ہے دنیا کے اندر، بے وقوفوں کی. یہ جو فیاض ہے ان کیا کر رہا سنا؟ لوگوں کو بول رہا ہاسپٹل نہیں جانا، میڈیکل نہیں جانا، وہ دجال ہے کہتے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال بھی آئے گا، اور دجال ایک آدمی کا نام ہوگا. جو ایمان والے ہوں گے نا وہ دجال کو پہچان لیں گے. اس کی پیشانی کے اوپر کاف الف پارا لکھا ہوا ہوگا دجال کی پیشانی پہ. جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے ایمان کے نور سے پڑھ لے گا. دجال کیا کرے گا؟ ایک نوجوان کو بلائے گا اور بلا کر یہ کہے گا کہ دیکھو اگر میں تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دیا تو تم مجھے خدا مانتے کیا؟ وہ نوجوان کہے گا کر کے تو بتا. تو اس نوجوان کے ماں باپ جو بہت پہلے ڈیتھ ہو چکی ہوگی، مر چکے ہوں گے، دجال ان کو زندہ کر کے بتائے گا. تو وہ نوجوان کہے گا کہ اب تو مجھے پہلے سے زیادہ کانفیڈنس ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے. ہمارے نبی نے یہ بات پہلے ہی مجھے بتا دی. علم صحیح ہے، اس وجہ سے وہ نوجوان کا رپلے بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا وہ جو ماں باپ زندہ ہو کے آئے تھے وہ کیا تھے؟ وہ ماں باپ زندہ ہو کے نہیں آئے تھے. مرنے والے کبھی واپس آتے کیا؟ وہ اصل میں جنات تھے، خبیث جنات، جو اس کے ماں باپ کے روپ میں آئے تھے اس کے ایمان کو بھٹکانے کے بعد. لیکن جب اس کا ایمان صحیح ہے، سامنے دجال کھڑا ہوا ہے، تو بھی دجال کے فتنے سے بچنا آسان ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ علم صحیح ہونا چاہیے، نالج صحیح ہونی چاہیے آپ کی، اور صحیح نالج آپ کو علماء سے ملے گا، مفتیان کرام سے ملے گا. ورنہ اگر آپ علماء کو چھوڑیں گے، مفتیان کرام کو چھوڑیں گے اور یہ جاہلوں کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو یہ تو آپ کے ایمان کا بیڑا غرق کر کر چھوڑیں گے. اور اس وقت یہ فیاض بن یاسین یہی کام کر رہا ہے، لوگوں کو دواخانوں سے دور کر رہا ہے. حالانکہ اسلام کی تھیوری یہ ہے کہ اگر آپ کو بیماری ہے تو آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیے. گھر میں پڑے ہوئے رہنا یہ بھی خودکشی ہے. اگر آپ کو بیماری ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، گھر میں ہی پڑے ہوئے ہیں آپ، اسلام اس کو بھی خودکشی کہتا ہے. خودکشی صرف پھانسی کا پھندا لگا کر لٹکنا یا اپنے جسم کے اوپر کیروسین یا پیٹرول ڈال کر آگ لگانے کا بھی نام نہیں ہے. خودکشی اس کو بھی کہتے ہیں. اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے اور آپ پرہیز نہیں کرتے، میٹھے پہ میٹھا کھا رہے ہیں، علماء نے اس کو بھی خودکشی لکھا ہے. مگر یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بس میموری سنتے رہو، آپ دواخانوں کو جانے کی ضرورت نہیں. ہزاروں لوگ مر رہے ہیں اسی کے اندر، اور لوگ ایسا دیوانہ وار اس کے پیچھے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنا کے رکھ دیے. آپ کے اس علاقے کے اندر بھی بڑی تیزی سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے، ایک سے ایک، ایک سے ایک، ایک سے. یہ بھولے بھالے بیچارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان جو باتیں بول رہا، ان باتوں کو اگر ہم اسلام کے اینگل سے دیکھیں گے تو اس کی باتیں کتنی غلط ہے، کتنی رانگ انفارمیشن ہے اس کے پاس. دیکھو مسئلہ صرف کسی عامل کے پاس جا کر علاج کرا لینے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرانے کا ہی مسئلہ نہیں. ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ جو ایمان اللہ نے ہم کو دیا، یہ جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، یہ ہماری بہت بڑی پراپرٹی ہے، اس کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی لیے یہ فتنہ آپ کے بھی علاقے کے اندر بڑی تیزی سے جا رہا ہے. آپ کے علاقے کے علماء نے ضرورت محسوس کی، فکر محسوس کی، ذمہ داروں نے، کہ اس بارے میں امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے حقیقت آنی چاہیے. اور یہ علماء کا ہی کام ہے دنیا کے اندر. علماء نبیوں کے وارث ہے. نبی لوگوں کے عقیدوں کو بچانے کے لیے کسی سے نہیں ڈرتے تھے، دنیا کی طاقتوں سے ٹکر لے لیتے تھے، اور یہ کام قیامت تک صرف علماء کریں گے. کسی کو برا لگتا ہے، علماء کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی. علماء کو اگر کسی بات کی پرواہ ہے تو وہ بات یہ ہے کہ امت کے ایک ایک آدمی کا عقیدہ درست رہنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ بگڑ گیا سمجھ لو آپ کا ایمان چلا گیا، اور اگر آپ کا ایمان چلا گیا تو آپ دنیا کے بھی بادشاہ بن جاؤ تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں.
ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے، اور یہ ایمان بگڑتا ہے ہمارے عقیدے کے بگڑنے سے، اور یہ عقیدے بگڑتے ہیں علم کے نہ ہونے کے نتیجے میں، اپنے آپ کو علماء سے دور لے کر جانے کے نتیجے میں۔ اسی لیے دین سے ریلیٹڈ جو بات بھی آپ کو معلوم کرنا ہے، آپ پہلے علماء کے سامنے رکھیں۔ جیسا فیملی ڈاکٹر ہوتا نا، سارے گھر کے لوگ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ایک ہی دواخانے کو جاتے، ایسا ہر فیملی کا ایک مولوی ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگ مرشدوں کو فالو کرتے تھے، اور وہ زمانے کے مرشد نیک بھی ہوتے تھے۔ لوگ خاندان کے اندر بغیر اپنے مرشد کے مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے۔ گھر میں بچے کا رشتہ آ گیا، بچے کا رشتہ آ گیا، کاروبار شروع کرنا ہے، نیا گھر بنانا ہے، لوگ پہلے جاتے تھے، حضرت میں ایسا کام کرنا چاہ رہا ہوں، مشوروں پہ عمل کرتے تھے، خیر ہوتا تھا لوگوں کو۔ اب سب آزاد ہے۔ اب نوجوان موبائل نکال لے رہے ہیں، دین کو موبائلوں سے سیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں، جو انفارمیشن آ گئی اس کو صحیح مان رہے ہیں۔ ارے بھائی، دین کو دینداری سے سیکھیں۔ اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ کسی کے اگر سر میں درد ہے تو پیر میں سرجری کرنا پڑتا، تو آپ کیا بولیں گے مجھے؟ اگر میں یہ بولوں کہ سر میں تکلیف ہے تو پیر میں سرجری کرنا پڑتا، اور میں ڈاکٹر ہوں، تو آپ کیا بولیں گے؟ پاگل ہو گئے آپ، کیسی پاگلوں کی باتیں کر رہے؟ سر میں تکلیف رہے تو سر کی سرجری کرتے، پیر کی تھوڑی کرتے۔ تو اگر میں میڈیکل لائن کی اگر بات ایسا رانگ بولوں تو آپ اس کو نہیں مانیں گے، اور دین کے لائن کی بات آپ کوئی بھی بولے تو مان جائیں گے۔ اسی لیے علماء سے اپنا ریلیشن شپ بڑھاؤ۔ وہ پہلا زمانہ تھا، ہمارے بڑے بزرگ لوگوں کو معلوم ہے، جو لوگ یہاں بڑی عمر کے ہیں، پورے علاقے کے اندر ایک بھی حافظ نہیں ملتا تھا تراویح پڑھانے والا، اور آج کل حافظوں کو مسجدہ نہیں مل رہے تراویح پڑھانے کے لیے۔ پورے علاقے کے اندر کیا بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ایک بھی ڈھنگ کا عالم نہیں ملتا تھا۔ آج صرف آپ کے نندیال کے اندر آپ کو 150 تو جو ہے، جتنی مسجدیں اتنے علماء مل جائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو عام کر دیا، جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو اتنا عام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ سے ہوا کا، پانی کا ٹیکس نہیں لیا، آکسیجن کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز ضروری ہے زندگی جینے کے لیے۔ آج کے زمانے کے اندر دینی لائف مینٹین کرنے کے لیے دین کا علم ضروری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو عام کر دیا۔ آج کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں علماء نہیں۔ بعض علاقے تو ایسے ہیں جہاں ایک ایک خاندان کے اندر، بلکہ ایک ایک گھر کے اندر کئی علماء موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ اور یہ جو غلط قسم کے خیالات پھیلانے والے لوگ مارکیٹ میں آ کر اپنے غلط باتوں کا پرچار کر رہے ہیں، جب اپنے غلط باتوں کی پبلسٹی کر رہے ہیں، یا اندر سیکریٹ طریقے سے ایک چین سسٹم بنا کر لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل الرٹ رہے اور اپنے عقیدے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اگر ہمارا عقیدہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو سمجھ لو، ہماری حیدرآبادی زبان میں کہاوت مشہور ہے، کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے۔ اگر آپ کوئلے کا کاروبار کرتے بیٹھو گے تو ہاتھ کالے تو ہوں گے نا آپ کے۔ اسی طریقے سے یہ عاملوں کی دلالی میں ایمان کالا، آدمی کا ایمان اور عقیدہ سب کچھ رخصت ہو جائے گا۔ اسی لیے ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے علماء کی فکروں سے آج کا دن اور کل کے دن سے جو ہے ایک ایکٹیویٹی شروع ہوئی لوگوں کو اس کے بارے میں بتانے کی، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ کل ایک صاحب سوال کر رہے تھے، کہہ رہے صاحب آپ جو باتیں بول رہے ہیں وہ باتیں ہم کو بھی سناؤ نا۔ واقعی سوال تو بڑے پوائنٹ کا تھا ان کا، بھائی جو باتیں آپ بول رہے ہیں وہ باتیں آپ کو کیسا معلوم؟ تو ہم بولے کہ اس کے آڈیو ریکارڈنگ ہے، فون ریکارڈنگ، اس کو سننے سے پتہ چلا۔ تو صاحب بولنے لگے ہم کو بھی سناؤ نا۔ تو ہر چیز ہر کسی کے ہاتھ میں پکڑانے کی نہیں رہتی۔ علماء جو ہے فرق سمجھتے ہیں کہ کیا صحیح کیا غلط، لیکن ایک عام آدمی کے سامنے وہ چیزیں آ جائے گی، ہر چیز کو آدمی صحیح سمجھ لے گا۔ اور اس سے بڑی چیز، پتے کی چیز، کل ایک نوجوان، کل مرکز میں اس بارے میں ہمارا بیان ہوا، بیان کے بعد ایک نوجوان آ کر کہنے لگے میں بھی وہ فتنے سے متاثر تھا۔ پھر وہ نوجوان بتایا کہ میں جماعت کی لائن سے وابستہ ہوں،
میرے بچے کی طبیعت خراب تھی، مجھے کسی نے خاندان کے لوگوں میں سے کہا تو مجھے بھی وہ میموری ملا، اور میں بھی بچے کے علاج کے لیے اس کو سننا شروع کیا، تو اس نوجوان کا کہنا ہے جیسا ہی میں سنا لگا کے ایسا دکھ رہا تھا جیسا میرے دل کے اندر کوئی کالا پن پیدا ہو رہا، میرے دل کے اندر سے کوئی چیز نکل رہی۔ دیکھو، آپ قرآن سنو گے تو آپ کے دل میں نور جائے گا، آپ گانے سنو گے تو آپ کے دل کے اندر گمراہی جائے گی، آپ اچھی باتیں سنو گے تو آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نور کو اتاریں گے، اور اگر آپ بری باتوں کو سنو گے تو وہی بری باتیں آپ کے دل کو کیا کرے گی؟ ڈیمیج کرے گی، کالا کرے گی۔ اسی لیے علماء کیا کرتے؟ سناتے نہیں، لیکن اگر کسی کو پھر بھی ساری باتیں انفارمیشن چاہیے، کھلی چیزیں چاہیے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بات بول دیے وہی صحیح ہے، بٹھا کے سنائیں گے انشاءاللہ، اس کی بھاشا میں سنائیں گے کیا کیا بول رہا ہوں، کھلا بول رہا بھائی ہوں کہ میں خدا کی طرف سے پیغمبر ہوں، جو لوگ مجھے نہیں مانتے وہ جہنم میں جائیں گے بول کے بول رہا ہوں۔ ایسا کیسا ہوتا وہ؟ آپ سب لوگ اگر امام صاحب کو نہیں مانے تو بھی جہنم میں نہیں جاتے آپ۔ کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے نہیں ماننے والا جہنم میں، وہ تو نبی دعویٰ کر سکتے ہیں، مگر یہ دعوے پہ دعوے کرتے جا رہا ہے، ایسی باتیں بولتے جا رہا ہے، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی باتوں سے اس نے اپنے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، اپنے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، اور لوگ ہیں کہ دیوانے بنتے جا رہے ہیں، اس پاگلوں کے جیسا اس کے پیچھے اس کے کھودے ہوئے گڑھے کے اندر گرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اس فتنے سے ہم سب کو بھی بچنا ہے، اور ہماری معلومات میں، ہمارے نالج میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس فتنے سے متاثر ہے، ان کو بھی بچانا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تکلیف۔ اسی طریقے سے ہمارا کوئی بھائی اگر غلط عقیدے کا شکار ہے، غلط لوگوں کے حد چڑھ گیا ہے، تو وہ بھی ہماری باڈی کا ایک پارٹ ہے، ہماری سوسائٹی کا ایک پارٹ ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کی فکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی اس علاقے کے ذمہ داران اور اس علاقے کے علماء کرام، مفتیان اعظام کی جانب سے جو فکریں، جو محنتیں ہو رہی ہے اس علاقے کو اس فتنے سے بچانے کی، اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو بے حد قبول فرمائے۔ جب تک علماء خاموش ہے فتنے دندناتے ہیں، اور جب علماء اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، مجال نہیں ہے کسی فتنے کے ٹکنے۔ یہ خاصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی دینی ایکٹیویٹیز کے اندر رکھ دی، تو اب الحمدللہ آپ کے علاقے کے علماء اٹھ کر بیٹھے ہیں، اور جن علاقوں کے اندر علماء اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اگر وہ علاقے کے لوگ تکیہ لگا کر گمت کی نیند سو بھی جائے تب بھی کچھ بگڑنے والا نہیں، کیونکہ آپ کی حفاظت کرنے والے باڈی گارڈ جاگ چکے ہیں۔ اب آپ اگر سو بھی جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ ایک ہی فتنہ نہیں ہے، ایسے اور بھی فتنے، اور جب تک ہم زندے ہیں زندگی میں ایسے فتنے دیکھتے رہیں گے ہم۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچائیے۔ ہمارے نبی کی دعا تھی، وہ دعا میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، وہ دعا ہم سب کو بار بار کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ میں آپ سے ہر ایسے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں جو فتنے نظر آنے والے ہیں اور جو فتنے چھپے ہوئے ہیں۔ جو فتنہ نظر آنے والا ہے وہ تو آدمی کو نظر آ جاتا ہے، اس سے بچنا آسان ہے۔ فیاضی فتنہ بھی نظر آنے والا فتنہ، اور بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اندر اندر سے وہ اپنا پورا ورک کر کر چلے جاتے ہیں، تو آدمی کو ویسے فتنوں سے بھی بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اے اللہ ہم کو بھی اور ساری امت کو بھی آپ فتنوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے سے اور بلکہ پوری دنیا سے فیاضی فتنہ اور اس قسم کے جو فتنے امت کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں، جو لوگوں کے عقائد کو اور لوگوں کے ایمان کو بگاڑنے کا کام کر رہے ہیں، اللہ اس فتنے سے میری اور آپ کی اور ساری امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا